نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى في مقام آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ میرا مال کوئی نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ ایک بندہ اور آ کے کہتا ہے کہ فصلیں خراب ہو رہی ہیں، بارشیں نہیں آتی، تو آپ فرمایا استغفار پڑھو۔ تو کسی شخص نے کہا کہ میری اولاد کوئی نہیں ہے، بچے کوئی نہیں پیدا ہو رہے، تو ان کو فرمایا استغفار پڑھو۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ سب کو آپ نے ایک ہی بات کہی ہے، آپ فرمایا کہ سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 میں خدا نے یہی کہا ہے کہ تم اللہ سے استغفار کرو اور اس استغفار کے بدلے میں ہم تمہیں مال دیں گے، تمہارے باغ و بہار اور فصلیں کریں گے اور تمہیں مال دیں گے، تمہاری اولادیں ہوں گی اور تمہیں خوشحالی ہوگی۔ تو خدا تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگتا ہے تو خدا تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ بندہ توبہ زبان سے بولے اور عمل میں توبہ کا عمل لائے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنا ہوگا۔ تو اس لیے کیونکہ خدا کہتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، گناہ پر اصرار نہیں ہوگا کہ زبان سے توبہ توبہ کہتے رہو اور عمل بھی اسی طرح رہے، ناپ تول میں کمی نہ ہو، ذخیرہ تو اسی طرح چلتی رہے، ملاوٹ اسی طرح چلتی رہے، اور گناہ کی باتیں اور غیبت روزے کے ساتھ بھی اسی طرح چلتی رہے، ایسا روزہ خدا کو قطعاً قبول نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے یوں کہا گیا کہ ایسے بھوکھا پیاسا رہنے والوں کو روزہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے، ایسی نمازیں پڑھنے والے جو نماز بیکار پڑھتے ہیں ان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، ایسا قرآن کو پڑھنے والے جو سمجھ کے نہیں پڑھتے اور ایسے طوطے کی طرح بولتے جا رہے ہیں بغیر پڑھے، بغیر اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، تو اس کے منہ پہ مار۔ یہ الفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسا توفیق بھی نہ دے کہ بندہ وہ بات منہ سے نکالے جو قرآن و حدیث میں نہ ہو اور ایسے بیان کر دیا جائے مال کثیر خانے کے لیے۔ تو اس کے لیے زبان کو لمبا کر دیا جائے گا اور آگ کی کینچی ایسی زبانوں کو کاٹتی رہے گی۔ اللہ پاک ایسے میں سے نہ بنائے۔ تو اس لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ کہیں گے کہ آخر پہ کہ وہ توبہ استغفار کرو تو وہ مظنون توبہ استغفار کی طرف آپ جائیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس میں پہلے استغفار ہے اور دوسرے میں توحید کے کلمات ہیں کہ الحی القیوم، اس میں ذات اکبر ہے، اللہ کا بڑا نام ہے، تو اس لیے اس میں توبہ بھی قبول ہوتی ہے اور نیکی بھی قبول ہوتی ہے۔ اور یہ ایک واتوب الیہ میں بندہ عملاً توبہ سے پلٹتا ہے تو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ عمل اچھا بن جاتا ہے، قبول ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نیکی کی بات کو آگے کنوے کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔